میرے نزدیک یہ جو ڈیسیژن ہوا ہے اس سے یوں لگتا ہے کہ کھیل پی ڈی ایم کے ہاتھ سے بھی نکل گئی ہیں اور پی ٹی آئی کے ہاتھ سے تو پہلے ہی نکل چکی تھی، اور اب جو الیکشنز کا جو تھا ایک توقع کے وقت پہ ہوں گے اس میں بھی اب ڈاؤٹ کریٹ ہو گیا ہے۔ انہوں نے باقاعدہ حاصل بزنجو نے اور شاید انہوں نے بعد میں خطاب کرتے ہوئے بھی کہا تھا کہ فیض جیت گئے اور میں ہار گیا۔ تو انوار الحق کاکڑ صاحب کیا رول پلے کر سکتے ہیں، کتنا رول پلے کر سکتے ہیں، یہ ان کا ٹیسٹ ہوگا، بٹ آئی ڈاؤٹ کہ وہ اپنے کوئی انڈیپینڈنٹ ڈیسیجنز بولڈلی لے پائے۔ اگر وہ ریزسٹ کرتے تو بھی انوار الحق کاکڑ صاحب نے آ جانا تھا۔ شاید پی ڈی ایم اور نون لیگ یہ توقع کر رہی ہے کہ ایوان صدر میں بھی کوئی شخص جو ہے کسی پارٹی کا بندہ نہیں ہونا چاہیے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ سیاستدانوں کے ہاتھ سے یہ کھیل نکل رہا ہے۔ کوئٹہ کراچی کے قریب ہے، نہیں روحانی طور پر کوئٹہ راولپنڈی کے قریب ہے۔ بنی گالہ کا جو روحانی تعلق پنڈی سے تھا نا، اب وہ کوئٹہ کا پنڈی سے ہو گیا۔ بلوچستان کی پولیٹکس میں یہ جو ایک نئی جماعت آئی بلوچستان عوامی پارٹی، یہ خاص انوائرمنٹ میں بنائی گئی تھی، اور اس خاص انوائرمنٹ میں ظاہر ہے 2018 کا الیکشن اور اس کے بعد آنے والی تبدیلی پنہا تھی، اور انوار الحق کاکڑ صاحب نے بلوچستان عوامی پارٹی کے اندر بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا، اور بعد میں بھی وہ نیگوسیشن وغیرہ میں رہے ثابت۔ ہم لیکن اس کو اگر ہم صرف اس نقطۂ نظر سے دیکھیں جی بلوچستان سے کوئی نام آ گیا تو بلوچستان کے مسائل کیا حل ہو جائیں گے، میرا خیال ہے یہ دیکھنا اس انداز میں دیکھنا درست نہیں ہوگا، کیونکہ پہلی چیز یہ کہ انٹرم سیٹ اپ کا بہت لمیٹڈ اسکوپ بھی ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے، اور ان کا جو پیریڈ مقرر ہے آئین میں اس کے مطابق ہی ہونا چاہیے۔ آئین میں ان کو الیکشن کرا کے، اور خود انوار الحق کاکڑ صاحب کیونکہ ان کا اکراس دا بورڈ جو ریاکشن آپ دیکھیں تو وہ کوئی کرٹیکل ریاکشن ہمیں نہیں نظر آتا سچ، تو اس لحاظ سے انہیں اس کی بھی لاج رکھنی بہت ضروری ہے ان کو، تاکہ ان کا اپنی جو ریپوٹیشن ہے وہ قائم رہے اس میں۔ لیکن اس کا ایک اور پہلو بھی ہے، جس طرح میں نے کہا 2018 کے خاص تناظر میں بلوچستان عوامی پارٹی کا بننا، ایمرج ہونا، اس کے بعد جو ملک میں الیکشن ہوئے، پھر انہوں نے پی ٹی آئی کا ساتھ دیا اس وقت، پھر سینٹ کے الیکشن میں جہاں ہم بلوچستان کی بات کرتے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ بلوچستان سینٹ کے الیکشن میں جو ہارنے والا کینڈیڈیٹ تھا وہ دراصل جیتنے والا کینڈیڈیٹ تھا، جو حاصل بزنجو مرحوم تھے۔ بہت واضح اکثریت حاصل تھی اس وقت کی اپوزیشن کو سینٹ کے اندر، لیکن میری تو خیر میرا یونیورسٹی کا دوست تھا تو ایک رات پہلے بھی اس نے کہا تھا، میں نے کہا یار بہت کلیئر کر میجورٹی ہے، اس میں کیا، بولنے لگا نہیں الیکشن تو میں ہار جاؤں گا، اور اس کی وجوہات بھی جو اس نے بتائیں، تو اس نے کہا کیونکہ اس وقت انہوں نے باقاعدہ حاصل بزنجو نے اور شاید انہوں نے بعد میں خطاب کرتے ہوئے بھی کہا تھا کہ فیض جیت گئے اور میں ہار گیا۔ تو یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس وقت ہارنے والا بھی ایک بہت ہی معتبر سیاستدان تھا، اور اس کا تعلق بھی بلوچستان سے تھا۔ اس کے بعد سے آج تک ہم دیکھیں وہی ہائیبرڈ سسٹم جو ہے وہ آج تک کنٹینیو کر رہا ہے۔ تو انوار الحق کاکڑ صاحب کیا رول پلے کر سکتے ہیں، کتنا رول پلے کر سکتے ہیں، یہ ان کا ٹیسٹ ہوگا، بٹ آئی ڈاؤٹ کہ وہ اپنے کوئی انڈیپینڈنٹ ڈیسیجنز بولڈلی لے پائیں۔ جی بالکل، میرا خیال ہے کہ ان کو بڑی گائیڈنس ملے گی ڈیسیجن میکنگ میں۔ اور دوسرا یہ آپ نے کہا بہت پڑھے لکھے بلوچستان یونیورسٹی سے ناظرین، انہوں نے ماسٹرز کیا پولیٹیکل سائنس میں، نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی سے انہوں نے پروگرام کیا تھا، وہ ہی واز ان اے کورس، اور ان کی وہاں اس وقت کے جو کور کمانڈر وغیرہ تھے ان سے کافی گپ شپ تھی، اور پھر اسی طریقے سے جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آئے انٹو دا سسٹم۔ متی، اینی کوئک کامنٹس آن؟ دیکھیں انوار الحق کاکڑ صاحب پرسنلی تو بڑے ہی ڈیسنٹ اور بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں، لیکن آپ نے جو خلاصہ اینڈ پہ بیان کیا کہ انہوں نے پولیٹیکل سائنس نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی سے پڑھی تھی، تو بلوچستان اچھا بلوچستان یونیورسٹی، اچھا لیکن آپ نے کہا کہ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں، اب وہ کورس معلوم نہیں شارٹ کورس تھا لانگ کورس تھا، لیکن میرے نزدیک یہ جو ڈیسیژن ہوا ہے اس سے یوں لگتا ہے کہ کھیل پی ڈی ایم کے ہاتھ سے بھی نکل گئی ہیں اور پی ٹی آئی کے ہاتھ سے تو پہلے ہی نکل چکی تھی، اور اب جو الیکشنز کا جو تھا ایک توقع کے وقت پہ ہوں گے اس میں بھی اب ڈاؤٹ کریٹ ہو گیا ہے، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ نواز شریف کی واپسی میں بھی ڈاؤٹ ہے تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا۔
لگ یہ رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب جتنا کنسیڈ کر رہے تھے پچھلے 1 سال اور 1.25 سال میں کر چکے تھے، اس کے بعد یہ ایک آخری کنسیشن تھی جو شہباز شریف صاحب نے مجبوری کی حالت میں نواز شریف صاحب نے بھی دی، کیونکہ اگر وہ ریزسٹ کرتے تو بھی انوار الحق کاکڑ صاحب نے آ جانا تھا. یہ معاملہ پارلیمانی کمیٹی میں بھی طے نہیں ہونا تھا اور پھر طے الیکشن کمیشن میں ہونا تھا، اور جو فیصلہ شہباز شریف کر کے اسٹیبلشمنٹ سے اپنا تعلق بہتر کر سکتے تھے، وہ اگر الیکشن کمیشن کرتا تو نہ صرف یہ کہ شہباز شریف کے ساتھ جو ساری محنت تھی 1.25 سال کی وہ بھی جائے ہو جاتی شہباز شریف کی، اور دوسرا یہ کہ پھر جو ایک شاید شرط اس میں مجھے لگتا ہے پس پردہ رکھی گئی ہے، وہ صدر عارف علوی کی 8 ستمبر کے بعد ایوان صدر میں نہ ہونا جو ہے وہ ایک ضرور یہ توقع کی جائے گی، کیونکہ نگران حکومت میں وزیر اعظم تو نگران ہوگا، مگر شاید پی ڈی ایم اور نون لیگ یہ توقع کر رہی ہے کہ ایوان صدر میں بھی کوئی شخص جو ہے کسی پارٹی کا بندہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ کہا گیا اور اس میں ہوا یہ ہے اس کے نتیجے میں کہ جو باپ جو باپ کبھی بلوچستان میں تھا وہ باپ اب پورے پاکستان کا ہوگا، کیونکہ صدر عارف علوی اگر وہ جاتے ہیں تو پھر سینٹ کے چیئرمین جو ہیں وہ قائم مقام صدر ہوں گے، اور باپ جو ہے وٹ ایور دا پیریڈ جب تک نیا صدر نہیں الیکٹ ہوتا، تو یہ بھی نہیں پتا کتنے مہینے کے لیے، تو وہ بھی باپ کا وزیر اعظم بھی ہوگا، باپ کا صدر بھی ہوگا آگے. تو یہ بات آگے یہ صرف ایک نگران وزیر اعظم کی نہیں ہے، اس سے پوری جو کہانی ہے وہ میرے خیال میں سامنے اس کا پلاٹ کھلتا جا رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ سیاستدانوں کے ہاتھ سے یہ کھیل نکل رہا ہے. یہاں یہ دلچسپ ہے کہ سیاستدانوں نے کہا تھا کہ جی ہم ٹیکنوکریٹ نہیں ہونے دیں گے، ہم سیاستدان ہونے دیں گے، اور ہمارے نہیں خیال کہ ان کے ذہن میں یہ سیاستدان تھے. بٹ اینی وے آگے چلتے ہیں. شعیب صاحب ذرا یہ بتائیے گا کہ توشہ خانہ میں کوئی بہتری ہوئی ہے؟ یہ جو کہا انہوں نے کہ جلدی کیس کریں، ہیئرنگ کریں، لے کے آئیں. دیکھیں پہلے صرف اس ایک بات پہ میں 1 منٹ کا کمنٹ کر کے آگے چلوں گا. علوی صاحب کا جہاں تک تعلق ہے، پریزیڈنٹ کا جب تک اگلا الیکشن نہ ہو جائے ول ریمین ان ہز آفس، یہ آئین کا تقاضا ہے. ہی ول ناٹ گو، یہ آئین کا تقاضا ہے. تو لہٰذا اگر کوئی حج پہ چلے جاتے ہیں، چھٹی پہ چلے جاتے ہیں، وہ بات الگ ہے، اس دوران پیچھے کیا ہوتا ہے دیٹ از ڈفرینٹ تھنگ. لیکن جب تک کیونکہ ان کا اگلا الیکشن جب تک نہیں آئے گا، کیونکہ یہ بھی 1 مہینہ پہلے الیکشن یہ کرا سکتے تھے، اگر یہ اسمبلیاں ساری موجود ہوتی تو 1 منتھ بیفور الیکشن ہو سکتا ہے ان کے. وکیل صاحب بطور وکیل ٹھیک بات کر رہے ہیں، لیکن میں تو بارگیننگ کی بات کر رہا ہوں نا، کہ بارگیننگ یہی ہوگی کہ ایوان صدر میں پی ٹی آئی کا بندہ نہیں ہونا چاہیے. اگر ہمارا وزیر اعظم نہیں ہے سیاستدان تو پی ٹی آئی کا سیاستدان کیسے ایوان صدر میں ہو سکتا ہے؟ تو پھر جنہوں نے نگران وزیر اعظم لگوایا ہے، جنہوں نے نہیں دیکھیں یہاں پہ تو طارق صاحب ختم ہو گیا نا، یہاں پہ تو طارق صاحب بھی نکل گئے. نکالنے والے جب آتے ہیں نکالنے پہ ان کے پاس بہت سے طریقے ہوتے ہیں. تو دس از واٹ آئی ایم سیئنگ کہ ریزائن تو علوی صاحب خود ہی کریں گے آبویسلی، انہیں کروایا جائے گا. مطلب کیونکہ دیکھ رہے ہیں اس وقت کوئی آئین وائن کا کوئی مذاق نہیں ہو رہا، مطلب نہیں ہو رہا تو پھر ٹھیک ہے. مطلب بہت افسوس ہے ناظرین، ہم کہتے جائیں کہ ہم بہت کنڈیم کرتے ہیں اس کو، بٹ ہم حقیقت بھی ساتھ ساتھ بیان کرتے ہیں. میں تو آئین کے مطابق کہہ رہا تھا کہ اگر آئین کا مذاق نہیں ہے ابھی تو آپ کے سامنے ہے، ابھی تو آپ کے سامنے ہے. ایک بات کمنٹ کر کے جو آپ نے مظہر صاحب سے پوچھا نا کہ کوئٹہ کراچی کے قریب ہے، نہیں، روحانی طور پر کوئٹہ راولپنڈی کے قریب ہے. یہ بات آپ ذہن میں رکھ کے پھر آپ آگے چلیں. ڈیپینڈز وچ کوئٹہ یو ٹاکنگ اباؤٹ. وہاں بھی تو کوئٹہ اس وقت جو عام طور پر جو کوئٹہ ہے، عام طور پر وہ کوئٹہ روحانی طور پر کوئٹہ کے لوگ آپ سے ڈسیگری کریں، جو روحانی کوئٹہ کی وہ طاقتیں. چلے میں ریفریز کر دیتا ہوں اپنی بات کو، وہ ناراض ہو جائیں گے میرے سے. میں ریفریز کرتا ہوں. کوئٹہ کی وہ طاقتیں جنہوں نے اقتدار حاصل کرنا ہوتا ہے یا حاصل کرتے ہیں، وہ روحانی طور پر راولپنڈی کے قریب ہیں. میں آپ کو بتا دوں، مجھے کہنے دے کہ یہ سارے سیاستدان ہیں، خالی کوئٹہ بنی گالہ کا جو روحانی تعلق پنڈی سے تھا نا، اب وہ کوئٹہ کا پنڈی سے ہو گیا.